ویری سرپرائزنگ بٹ دس از دا نیوز اینڈ میں نے اسی لیے اس کو سب سے پہلے رکھ دیا. آلدو کہ بات بالکل چھوٹی سی ہے. آصف الملک 25 سالہ نوجوان, کرناٹکا پولیس کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی پہ حملہ پلان کر رہے تھے, افغانستان کے بارڈر کے تھرو کراس کرنا چاہتے تھے پاکستان میں. طالبان کو ای میل لکھی کہ مجھے جلد سے جلد ویزا دیں, حملہ کرنا چاہتا ہوں. کیسے دیکھتے ہیں سر آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ بالکل امپیکٹ لیس اور سنسیشن پھیلانے کے لیے کوئی خبر ہے, کوئی اس کی کوئی مجھے ویٹیج نظر نہیں آتی اور میرے لیے یہ کوئی خبر نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے حملہ کرنا ہے تو وہ ثبوت بھی دے گا, ای میل بھی لکھے گا, اس کے اوپر کنفیشن بھی دے گا کہ میں نے حملہ کرنے آنا ہے, مجھے ویزا دے دیں. اور اس کے بعد انڈین پولیس جو ہے وہ اس کو دیکھے گی, پکڑ لے گی اور پھر کہے گی ہم نے بہت بڑا کام کیا, ہم نے پاکستان آرمی کو بچا لیا. ایک بندہ علی اعلان حملہ کرنے کے لیے ریکویسٹ بھیج رہا تھا کہ پلیز مجھے آنے دیں تاکہ میں حملہ کروں. یہ بہت ہی ایبسرڈ اور فضول قسم کی خبر ہے. اٹ ہولڈز نو گراؤنڈ. وہ اس لیے کہ افغانستان سے پاکستان کی جو بارڈر کے اوپر ٹیررزم ہے, جو ہماری بارڈر کو وائلیٹ کر کے دہشت گرد افغانستان سے آتے ہیں, وہ تو پاکستان کا ایک پرسسٹنٹ مسئلہ ہے. اسی کے پیچھے پاکستان نے اتنی بڑی اسٹریٹجی اپنی چینج کی اور افغانستان کے اوپر اب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے تناظر میں حملے ہو رہے ہیں. ایکوریسی بہت اچھی ہے ہماری, اور افغان گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی بڑے سویلین مار دیے. ظاہر ہے انہوں نے کچھ تو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے, تو وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر اس کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری طرف انڈیا ان کو پیسے دے رہا ہے, اور تیسری طرف آپریشن سندور چل رہا ہے. تو چوتھی طرف وہ ایک مسلمان لڑکے کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد پکڑ لیا, جو ای میل کے اوپر اپنا پورا ٹریک بھی چھوڑتا ہے کہ میں دہشت گرد ہوں, میں حملہ کرنے جانا چاہتا ہوں, مجھے ویزا. کوئی مجبور سا یہ کوئی دماغی مریض لگ رہا ہے. کسی نے حملہ کرنا ہو تو وہ ویزے کی ریکویسٹ یہ کہہ کے نہیں کرتا کہ میں نے آنا ہے حملہ کرنے کے لیے تو مجھے ویزا دے دیں. تو اگر کوئی ویزا اگر اس کے اوپر دے دے گا تو پھر ظاہر ہے امپلیکیٹ ہو جائے گا, ایک ٹریل ہے نا. تو فضول سی خبر ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ویلیو ہے. سر باوجود اس کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہوا ہے, فرض کر لیں, ازیوم کر لیں, تو ایک اچھی سگنل نہیں ہے انڈیا کی طرف سے؟ دیکھیں اچھا سگنل تو دینے کے ہزار طریقے ہیں. آپ نے اچھا سگنل دینا ہے تو آپ ناک کو مرغا بن کے پھر سر کے پیچھے سے لا کے پکڑنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ آپ ناک کو سیدھا کرسی پہ بیٹھیں, اپنے آگے کافی کی ایک پیالی رکھیں, اچھا سا سوٹ پہنیں اور کال ملائیں اور کافی بھی پئیں, ساتھ ایک اچھی خبر بھی دیں, گڈ ول کریں, کہیں جی وی ریویوڈ آور پالیسی, ہم نے آپ پہ دہشت گردی کے حملے فیصلہ کیا, بند کر دیں گے, انڈیا کا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا, آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. یا انڈس واٹر ٹریٹی پہ آگے کہہ دیں کہ جی وی ور بینگ ویری انریزنیبل, وی ہیو تھاٹ اٹ آؤٹ, اور بات ختم ہوگی. ہم انشاءاللہ پانی کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پانی آپ کا جو آپ کی طرف کا پانی ہے جو نیچرل فلو ہے ہم اس کے اوپر آنے دیں گے, آپ ٹھیک ہے, ہماری طرف سے پرابلم نہیں ہوگا. یا دہشت گردی کے حملے ہم نہیں کریں گے, یا ہم نے آپریشن سندور ختم کر لیا. اس کے لیے کسی مسلمان بچے کو پکڑ کے اس کی سر پہ ایک ای میل ڈال کے, یا اگر اس نے خود بھی کی ہے تو دماغی توازن اس کا درست نہیں ہے. گڈ ول میں اس میں سے کہاں سے نکالوں؟ اس میں اسٹیٹ لیول پہ گڈ ول کہاں آتی ہے؟ پولیس نے ایک بچہ پکڑ لیا, وہ بچہ ہو سکتا ہے برین واشڈ ہو سکتا ہے اس کا دماغ ٹھیک نہ ہو سکتا ہے اس کو پھنسایا گیا ہو, ابھی تو ہمیں ڈیٹیلز نہیں ہے, تو کیا اس کے اوپر بات کریں؟ میرا نہیں خیال کہ امپیکٹ لیس ہے. سر بریفلی آپ کا کامنٹ چاہوں گا کیونکہ انڈیا کی بات ہو گئی ہے. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں, دماغ کی آپ نے بات کی. ابھی مودی سرکار میں مودی صاحب جو ہے جی, انہوں نے کچھ اپنے عوام کو دماغی نکسل کہا ہے سر, ٹھیک ہے, کہ دماغی نکسل ہیں جو افراتفری, نیکسلائٹس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سوچ ہے. اور اب اس پہ واویلا مچ گیا سر. اپوزیشن کو لگتا ہونے کا ہے, کاکروچ پارٹی کو لگتا ہونے کا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اچھا اگر دماغی نکسل کے نام سے نئی پارٹی بنا لیتے ہیں, وائی ڈڈ یو سے اٹ؟ میرا آپ سے سر بریفلی صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, میں پہلے بھی آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں, انڈیا میں حکومت کا ہمیں فرق پڑتا ہے جی. اب آپ دوبارہ ریویو کرتے ہیں اپنی نظر کو جو آپ نے پہلے کہی تھی. ڈو یو تھنک مودی صاحب کے اگینسٹ اب گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے انڈیا کے اندر؟ دیکھیں مائنڈ سیٹ جب آپ کا بدلے گا نہیں, اور جب آپ کا ذہن آپ نہیں چینج کریں گے تو اس کا اثر آپ کی پالیسیز پہ پڑے گا. میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کا انڈر نریندر مودی ایک مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے. کورسو مائنڈ سیٹ ہے, ڈیروگیٹری مائنڈ سیٹ ہے, یعنی جو آپ کو سوٹ کرتے اور اچھے لگتے ہیں ان کو آپ ٹھیک طرح بات کرتے ہیں ان سے. جو لوگ آپ کو پسند نہیں آتے یا جن کا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو کاکروچ کہہ دیتے ہیں
کسی کو نیکسلائٹ کہہ دیتے ہیں, نکسل کہہ دیتے ہیں, یہ ڈیروگیٹری ٹرمز ہیں نا. اب دیکھیں میں اگر آپ کو کوئی اچھا لقب بھی برے انداز میں کہوں گا, کانوٹیشن بری ہوگی, تو وہ آپ کے لیے کوئی عزت افزائی نہیں ہوگی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی کاسٹ اور اینی ٹرم کہ میں اس کی ایگزامپل بھی دوں, اوفینڈ کرنے والی بات ہے نا. اب آپ اگر ان کو کسی خاص ٹون کے اندر کوئی خاص بات کہنا چاہ رہے ہیں, نکسل کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کا دماغ خراب ہے, ٹھیک ہے, یا آپ اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہیں, اس کی یہی کانوٹیشن جو مجھے سمجھ آتی ہے. جی جی. تو اگر آپ یہ کہیں گے تو ظاہر ہے لوگ اوفینس لیں گے. جتنا انڈیا نریندر مودی کا ہے اتنا ہی انڈیا باقی نکسلز کا بھی ہے, دلتس کا بھی ہے, کشمیریوں کا بھی ہے, باقی سب کا بھی ہے, انلیس ان کی ول اور وش کے مطابق وہ سٹیٹس چینج نہیں ہو جاتا. انڈین کانسٹیٹیوشن میں ان کے رائٹس ڈیفائن ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے انڈر مجبور ہیں رہنے کے, ٹل دا ٹائم دے آر گیون این اپرچونٹی کہ اپنا فیٹ خود وہ چوز کر لیں انڈیپینڈنٹ ود پاکستان اور ود انڈیا. تب تک تو آپ دیکھیں نا ان کے اوپر رولز اپلائی ہوتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں. تو بات میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کانوٹیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں, ڈیروگیٹری ریمارکس دیتے ہیں, زبردستی کام کرواتے ہیں, تو اس کا نتیجہ تو ٹھیک نہیں نکلتا.